ظہر کی رکعات کی تعداد. دیکھیے اب تک آپ یہ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی کام کرتے کیوں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں. 4 فرض. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعات ادا کی اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعات ادا کی. مدینہ میں 4 اور ذوالحلیفہ میں 2. وہ کیوں؟ قصر تھی. میں نے سوچا شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی شہر میں کم اور کسی میں زیادہ. فرض سے پہلے 4 سنتیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے. عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے. فوراً بعد عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجو. پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک سحری میں نماز پڑھنے کے برابر عمل ہے. جو جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں, ورنہ جو دوسری باقی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. اور مرسلن دونوں طرح بیان کرتے ہیں. یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم علیہ وسلم نے فرمایا تو یوں لگتا ہے کہ ظہر جیسے سے وہ قبل مختلف 4 جگہوں پہ وانڈر سنتیں کرتی ہے, سحری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں. دور دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات کرتی ہے, تہجد ہے آپ کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا پڑھنے کا. جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا, جب نکل جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں جنت چلتا. میں محل بننا. اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نماز اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے بالکل ساؤنڈ پروف اور 4 ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی پھر ہے فرض کے بعد 4 جائے رکعت پڑھنے کا جواز اور اس کی فضیلت. روح یعنی ظہر کی سنتیں ہو وہاں سے بھی نکل جائے, فرضوں سے پہلے پھر فرض پڑھے کے لیے یہ فرض کے مادی بعد چیزیں کیا رکاوٹ پڑھیں نہیں گے ہے. 4 اور رکعتیں. اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات جس آپ نے کی ان سے نماز ملاقات چاشت ہوتی کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے جیسے 4 آپ ان کو رکعت چھو کر پڑھیں, آئے, اس کے لیے جنت میں گھر بنایا ایسا جائے گا. ممکن ہے. ام حبیبہ کہتی وہ جو ہے سوتے وقت رسول ایک اللہ روح صلی آپ اللہ کی علیہ نکلی, وہ وسلم نے ٹریول فرمایا کرتے کرتے جو اس شخص مقام پہ ظہر جا سے پہلے پہنچی 4 جہاں رکعت اور وہ اس کے مردہ بعد روح کی تھی 4 رکعت کی اور اس پابندی نے اس سے کرے جا گا کر وہ آگ پر حرام کر باتیں دیا بھی جائے کی, گا. کچھ ظہر میسج کے بھی بعد لیے, کیا پڑھتے ہیں عام طور پر کچھ اور 2 بھی. سنتیں موقعے اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے ہیں, اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن میں ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت کا ذکر ہے کرنے اور میں اس یہ کے چیز بعد آپ بھی کو مدد دے گی. اور بچپن سے یہ پڑھتے ایسا کس طرح پاسبل ہے آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ٹھیک ہے, اور روحانی لیکن طور اگر پر کوئی آپ آخری 2 خواب میں رکعتیں نہیں آپ پڑھتا کہیں اور صرف پہنچے 12 بنانے کے لیے بعض اوقات آپ ظہر دیکھتے کی ہیں 6 کہ میت رکعتیں آپ کو صرف کوئی سنت چیز دے پڑھتا رہی ہے ہے, تو بھی میت رو کافی رہی ہے, اور اس میں میت کوئی خوش شک ہے, و شبہ آپ نہیں اس کو کہ 4 دیکھتے ہیں وہ رکعت بڑے 2 باغ رکعت سے میں زیادہ بیٹھی کامل ہوئی ہے. ہے. اگرچہ اجازت ہے 2 پڑھنے کی بھی لیکن لیٹے ہوئے تھے 4 بہتر ہے. اگر انسان ظہر کے بعد سوتے 4 وقت رکعت نکل ادا جاتا ہے, کرے جسم سے یہ الگ زیادہ ہو جاتا افضل ہے, ہے. وہ ظہر کے ٹریول کر رہا بعد ہوتا ہے ایک طرح اگر سے, وہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت ایسی اور جگہوں پر ظہر سے اللہ کے پہلے کی اذن سے 4 ہی رکعت کی پہنچ حفاظت جاتا ہے کرے اور اس کو وہاں تو کی اس طرح وہ معلومات سنت مل موقدہ جاتی کو ہیں. ادا اچھا کرنے آپ کو والا یاد ہوگا وہ ہوگا. قصہ یہ وہ جو رکعت ہے شہیدوں کا کہ واقعہ جو میں نے ان آپ کی کو سنایا ہمیشہ تھا, حفاظت کرے گا عراق اس میں کے جو لیے جنت میں گھر صحابہ بنایا جائے کرام گا. کی قبروں میں اسی سے میں یہ بھی ہے ان کو کہ نکال جو کر دوسری آدمی جگہ ظہر پر سے دفن پہلے کیا 4 رکعت ہم نے دیکھا اور کہ بعد میں 4 رکعت پر کنٹینیوسلی 3 دوام دن کرے خواب گا آیا ایک شخص, اس پر آگ حرام جب کر اس نے دی جائے اگنور گی. کیا تو بادشاہ اور یہ وقت کو حدیث خواب آیا, مفتی ظہر سے اعظم کو پہلے کی خواب 4 آیا, اور رکعت اور اس کے مسلسل بعد کی خواب 4 میں وہ رکعت اپنا پر میسج کنوے فضیلت کر رہے کرتی ہیں ہے. کون سی کہ حدیث ہمیں وہاں سے جو نکالو, ان کی ہماری قبروں میں حفاظت کرے پانی گا آ اس کے گیا. لیے اور یہ جنت بالکل میں سچا واقعہ گھر ہوا, بنا دیے جائیں. دنیا نے جس کا فرض سے مشاہدہ بھی پہلے کیا. اور بعد تو میں پھر 2 آپ اس کو رکعت کیسے پڑھنے کا انٹرپریٹ جواز کریں گے؟ بھی ہے. 4 کی بجائے 2 بھی شہداء پڑھ کہاں سکتے ہیں, 2 ملے تھے؟ پہلے 2 بعد میں. تو بات ایک یہ ہے صورت کہ کیا ہے جیسے 4 پہلے 4 ہماری بعد میں. روح کس کے ٹریول بعد میں؟ کرتی ہے, ظہر کہیں کے ایسی فرض کے جگہ بعد جا میں. پہنچتی ہے, اور تو ایک کیا ہے ہو 2 سکتا ہے پہلے کہ وہ 2 اس بعد مقام میں. تک جا پہنچی عبداللہ ہو بن عمر کہ رضی اللہ شہیدوں کی عنہما سے روح روایت ہے, تو انہوں آزاد نے ہوتی کہا ہے, ان کو میں نے رسول اجازت مل اللہ گئی صلی ہو اللہ علیہ کہ وسلم وہ کے ساتھ ان لوگوں ظہر کی سے روح پہلے سے جا 2 ملے, رکعتیں ظہر کے بعد کیونکہ 2 سجین رکعتیں قید ادا خانے میں تو کی ہوتی ہے نا ہیں. وہ روح جس سنتوں کو 2 کر کے پڑھنا. ابن عمر لیکن رضی جو اللہ مومن کی روح عنہما ہے, سے خاص طور پہ روایت ہے شہداء کی روح ہے, کہ تو نبی جنت صلی میں کیا اللہ کر علیہ رہی ہوتی وسلم نے فرمایا گھوم پھر رہی ہوتی, رات کھا اور پی رہی دن ہوتی. کی نماز 2 رکعت ہے. تو یہ سنتوں بالکل میں ایک لمبا سچ ہے قیام اور کرنا. حقیقت ہے آپ کہ ظہر کی بسا نماز سے اوقات پہلے 4 انسان رکعتیں پڑھتے خواب تھے, میں ان میں لمبا قیام ایسے کرتے اور لوگوں اچھے سے انداز میں رکوع ملاقات سجدے کر کرتے. کے ان اب کے ظہر کی حالات سنتیں کو ہو گئی. جان کیا لیتا صورتیں ہے ہیں اس کی 2, اس کا ان پہ فائدہ کیا بتا گزر رہی. دیجیے. جو 4 پہلے 4 مثلاً ان بعد کو میں پڑھتا عذاب ہو رہا ہے ہے, آگ حرام یہ عام بات ہے نا اور کہ جو شخص میت کو 4 جس حال پہلے میں پڑھتا دیکھو ہے 2 اسی بعد حال میں میں پڑھتا ہوتی ہے along with یعنی other اگر خواب میں فجر دیکھیں اور کسی نے اپنے مغرب عشاء والدین کی کو دیکھا سنتوں کے ساتھ ٹوٹل کہ 12 وہ کر کے بہت رو رہے اس کی ہیں جنت واجب. فوت ہونے کے ایک بعد, جنت کو تو کیا واجب کر کرنا رہی ہے چاہیے ان کی چیز طرف سے اور صدقہ
دعا کرنی چاہیے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان
کو موقع دے دیا جاتا کہ وہ اپنا میسج کنوے کر دیں ایک طرح. ہم وہاں پہ تشہد میں پہلے وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی، الا یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یا کچھ، لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کا کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابھر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دیا، پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی، دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی. ان کی انٹینشن یہ ہو کہ جو میری مس ہو گئی ہیں. تو نبوت کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی، اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے جو شخص کسی عمل پہ دوام کرتا ہے نا تو کبھی نہیں بھی کر سکتا تو اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. کوئی السلام علیکم دلیل نہیں رکھتے. میرا سوال یہ ہے کہ سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. نبوت کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اپنے خواب کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا. ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرایا ہو، مسجد میں جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں. بات پڑھتے پڑھتے پتہ چلا اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملیں. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، کمپلیٹ ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا، وہ تو پوری کرنی ہوگی. دوسرا آتا ہے اس ٹاپک پہ آئے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا. امام نے نماز پڑھی اس نے تو 4 پڑھ لی لیکن آپ آخری رکعت اس کے اپنے گمان کا فرق ہے، تو آپ کو اپنی 3 پوری کرنی ہوگی. ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے، وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے. اور دوسرا والے آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو، لہذا خواب میں مار لیتا ہے اور جو خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے. تو 12 جو بنے گی خواب دراصل کیا ہوتا ہے، اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے. 4 پڑھ کے پھر 2 پڑھ لوں، اسی طرح 4 پڑھ کے ظہر سے پہلے 2 پڑھ لی، ظہر کے جو جھوٹ سے بچتے ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، 2 پڑھنے سے بچتے ہیں، جن کے دل منافقت نہیں ہوتی، جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں. اگر آپ نے 4 ان کو بھی پڑھ بعض لی اوقات تو 2 ایسے کر خواب کے آتے 4 ہیں کریں. جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی ہے. لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں ہے، وہ بالکل بڑی سچائی ہے، جب تک کہ وہ چیز عملاً فرض سے پہلے ہم جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنی چاہیے یا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے. 2 کر کے، یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں 4 پڑھی تو کوئی حرج یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ اثر کی نماز، شیطان ہے آپ کے اندر جو آپ کو اس شخص کے خلاف کہتے ہیں یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے. 2 رکعت فرض کی گئی تھی، اپنی تو صحابہ ظہر کے بعد 2 رکعت اور عصر کے ذریعے بعد 2 رکعت ادا کرتے تھے. فرمایا بس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے 2 رکعت تھی نا تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ سب کے لیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے 4 رکعت اور عصر کی 4 جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں، یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے، اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہو، وہ آپ سے بھی رکھتا ہو، جس پر آپ کا اعتماد چھوڑ دی. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو، فرض سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت، فرض سے پہلے 4 رکعت. جب مکروہ خواب دیکھیں یہ کون سے فرض تعالیٰ سے اس خواب کے شر ابن عمر سے اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برا خواب دیکھیں اللہ اس شخص پر رحم فرمائے اس خواب کے جو شر اثر سے پہلے 4 رکعت اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو. اللہ کی رحمت. اچھا، اثر کے بعد چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کا جواز، کون سی نماز چھوٹی ہوئی جس سے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی دلچسپ عقیدے میں قریب گھر کے جھگڑے میں عباس کسی ذاتی ہے، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تو ہم کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا. قریب جو مثلا ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ شادی اس سے ہو گئی اس لڑکی. مسور بن مخرمہ نے تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ابن عباس کے غلام قریب کو کہاں بھیجا، اس کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا. بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، طرف سے سلام کہنا. اب ادب سیکھیے. جب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں، جاؤ میری طرف سے اس کی برائی دیکھ جا کے انہیں پہلے سلام کرنا. دراصل کیا ہے، شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا. پتہ چلتا ہے کہ سلام بھجوایا جا سکتا ہے. آپ اس کی برائی چاہتے ہیں، ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ پوچھنا.
تو اور کہنا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ یہ رکعتیں پڑھتی ہیں، جبکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ عصر کے بعد اب 2 رکعتیں نہیں ہیں، آپ کیوں پڑھتی ہیں یہ؟ چنانچہ میں، یعنی قریب کہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سب بات پہنچائی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جاؤ ام سلمہ سے معلوم کرو۔ خود جواب نہیں دیا، کیا کہا؟ ام سلمہ سے معلوم کرو۔ میں ان حضرات کے پاس واپس آیا، انہوں نے بھیجا تھا کس کے پاس؟ حضرت، یہ خود سے نہیں آگے چل پڑے، واپس گئے اور ان کا جواب بتایا، تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کی خدمت میں بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہ، اس بات کے ساتھ جو انہوں نے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے کے متعلق کہی تھی۔ ام سلمہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا تھا کہ آپ عصر کے بعد نماز سے منع فرماتے تھے، لیکن میں نے آپ کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا۔ ایک دن آپ عصر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھی، آپ نے یہ رکعتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا، میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ ان سے منع فرماتے ہیں اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ خود کیوں نہیں گئی پوچھنے؟ کیونکہ ان کے پاس خواتین بیٹھی تھی، ڈیلیگیٹ کر دیا انہوں نے کہا، یعنی اگر آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہوں تو آپ کسی بچے کو یا کسی اور کو کوئی کام دے کے بھیج دیں، نہ کہ ہر چیز پہ خود ہی اٹھ جائیں، یہ بھی ایک ادب ہے۔ بعض لوگ تو اپنے بچے پکڑا کے خود نکل جاتے ہیں، اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا۔ خادمہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ منع کریں تو دور ہو جانا، چنانچہ خادمہ نے ایسے ہی کیا، یعنی وہ جا کے کھڑی ہوئی، پوچھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، اے بنت ابی امیہ، یہ حضرت سلمہ کے والد کا نام ہے نا، ابو امیہ، تم نے عصر کے بعد کی ان 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے، تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے، یعنی مسلمان ہو کر آئے، اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا، انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی رکعتوں سے مشغول کر دیا، تو یہ 2 رکعتیں وہ ہیں۔ ادب سے زندگی، مینر سے زندگی خوبصورت ہو جاتی، تعلقات اچھے ہو جاتے، ہر کوئی اپنی حد میں، کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈال رہا اور کسی کے دائرے میں داخل نہیں ہو رہا، اور اپنے پاس سے جواب نہیں دیا۔ اور حضرت ام سلمہ نے پوری وضاحت کی کہ کیا ہوا، وہ 2 رکعتیں کیوں پڑھی تھی۔ اب حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی کوئی قضا سنت پڑھ رہی ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے، عبادات ہوں یا احکامات ہوں یا بتانے کا انداز، اس میں ویرائٹی بڑی ہے، مونوٹنس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، یعنی آپ کبھی ایک نام سے پکارتے ہیں، کبھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں، کبھی ایک دعا پڑھتے ہیں، کبھی دوسری دعا پڑھتے ہیں، تو اس سے انسان غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ انسان کی جو فضیلت ہے نا، وہ اس کی عقل کے استعمال پر ہے، جہاں عقل کی کمی ہوئی وہاں اس کا مقام گرا، اور یہ ادب آداب جو ہیں ان کا لحاظ رکھنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے، بے ادب بے نصیب۔ اور حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ ہوگا، یہ ڈسکس ہوئی ہوگی کہ حضرت ام سلمہ اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ بات پوری سمجھا دے، اور ویسے بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی فقیہہ خاتون تھی۔ امام ابن القیم نے لکھا کہ اگر ان کے فتاوی کو اکٹھا کیا جائے تو کتاب بن جائے۔ بعض اوقات خادموں کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ بے سمجھ ہوتے ہیں اور ایک بات جو مالک نے کہی وہ بے وجہ دہرائے چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی ادب ساتھ سکھا کے بھیجا، اس سے تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ سنن ابی داؤد 1275 ہے حدیث کا نمبر۔ استاذہ، یہ جو بچے یونیورسٹی جاتے ہیں تو ان کا یہ بڑا اسپیشل وے ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ٹیچر ایک دم ایک یہ مونوٹنس وے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے بورنگ کلاس ہوتی ہے، اور وہ اپنا پورا جو ریسٹ ہوتا ہے وہ اس کلاس میں کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو آپ کا یہ ورڈ آپ نے بولا تو مجھے اس سے وہ بات یاد آئی کہ کیوں اس طرح ہر چیز میں ویرائٹی ہے، کہ غفلت سے جو ہے وہ نکلو، ہر چیز کو شعور کے ساتھ کرو۔ بالکل، عربوں کے ہاں تو مہینے کی ہر رات کا نام الگ ہے، چاند کا، یعنی بہت ویرائٹی، ایک ایک جانور کے، شیر کے کئی نام ہیں، شراب کے کئی نام ہیں، تھوڑی سی پوزیشن سچویشن بدلی نام بدل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمیونیکیشن کتنی درست ہوتی ہوگی، ادب، زبان، ووکیبلری، پریسیژن، یس، نہ آگے نہ پیچھے، نہ زیادہ نہ کم۔ تو استاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران انہوں نے کوسچن کیا، جی ہاں، نماز کے دوران۔ نماز کے اصل میں حضرت ام سلمہ تو دیکھ رہی تھی کہ وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے
ختم ہو جائے تو پوچھ لینا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب اشارہ کریں تو پھر تو اس سے پتا چلے کہ اگر وہ پڑھ رہے ہوگے تو اشارہ کریں گے، اگر نہیں پڑھ رہے ہوگے تو جواب دے دیں گے۔ تو عصر کی نماز کتنی ہوئی؟ 4 سنت غیر مؤکدہ۔ فائدہ کیا ہے اگر کوئی پڑھے تو؟ جی اللہ کی رحمت ہوگی اس پر۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ 4 نہیں بھی پڑھ سکتے نا، مسجد میں ہے، اذان ہو گئی ہے، تو اذان کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے بھی آپ امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ مغرب کی رکعات کی تعداد 3 فرض۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی، ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی۔ آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ 3 کو 2 نہیں کیا، 3 ہی پڑھی۔ فرض سے پہلے 2 سنتیں۔ عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو سنت موقدہ نہ بنا لیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن آذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے، محسوس ہوتا اقامت ہو گئی۔ یعنی اتنے حریص تھے، اگرچہ لازم نہیں تھی پڑھنی پھر بھی لوگ پڑھتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم مدینہ میں ہوتے تھے، جب مؤذن مغرب کے لیے آذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کے یہ سمجھتا مغرب کی نماز ہو چکی ہے۔ یعنی اتنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ۔ فرض کے بعد 2 سنتیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ادا فرماتے۔ سنت کہاں آ کر پڑھتے تھے؟ گھر میں۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے ہاں یعنی بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے، آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ ان رکعات میں قرات۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ عشاء کی رکعات کی تعداد 4 فرض۔ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نماز کی ابتدائی فرضیت 2 رکعتوں کی صورت میں ہوئی، سوائے مغرب کے کہ اس کی 3 رکعتیں تھیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضر میں یعنی گھر پر ظہر، عصر اور عشاء کو 4 کے ساتھ پورا کر دیا۔ فرض کے بعد 2 رکعت۔ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، جمعہ کے بعد 2 رکعتیں، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دیگر نوافل، یعنی کیا ان 12 سنتوں کے علاوہ بھی کوئی اور نوافل ہیں یا نماز کی غیر موقدہ سنتوں کے علاوہ بھی کچھ اور رکعتیں ہیں؟ عاصم بن زمرہ السلولی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی نفلی نماز دریافت کی کہ دن میں آپ کون سے نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھتے، تم اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنے نوافل بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ ہم نے کہا آپ بیان تو فرمائیں، بتائیں تو صحیح کہ کیا تھا، ہم سے جس قدر ہو سکے گا عمل کر لیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج ادھر سے یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا عصر کے وقت ادھر سے یعنی مغرب کی طرف اونچا ہوتا ہے تو آپ اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کرتے۔ یعنی جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی طلوع کے بعد تو اس وقت آپ 2 رکعتیں ادا کرتے اشراق کی۔ اس کے بعد توقف فرماتے، ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا ظہر کے وقت یعنی ڈھلنے کے بعد یعنی مغرب کی طرف ہوتا تو اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھتے،
پھر جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، اور عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، اور 2 رکعتوں کے درمیان مقرب فرشتوں، نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے، تشہد پڑھتے. اس میں آتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 16 رکعتیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت کی نفلی نماز تھی. اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. اس میں مزید جو چاشت اور اس کے نفل ہیں نا اشراق کے، وہ شامل کیے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. تو یہ کون سی نماز ہے؟ تحیۃ الوضو. پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے. ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی یہ بس ایک اصول یاد رکھیے، اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے. عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے، یعنی مؤکدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ نہیں ہے کوئی فرض نماز مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفلی نماز ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان. انس رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل. بعض لوگ ان کو اوابین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اوابین چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے. یہ نوافل بہرحال ہیں، یعنی ان کی دلیل پائی جاتی ہے. اور یحییٰ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آیت کریمہ تتجافی جنوبہم سے بھی یہی مراد ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سوتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ نوافل پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیے کتنی ہمت تھی ان کی. سارا دن کام کے بعد جب لوٹے تو گھر پہنچ کے یعنی مغرب پڑھ کے آئے، گھر پا کے پھر نماز شروع کر دی، پھر عشاء پڑھنے چلے گئے، کیونکہ لکل وجہۃ ہوا مولیھا، ہر ایک کے لیے ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے. تو صحابہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار لوگ تھے. اسی لیے آتا ہے نا قرآن مجید میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے، احادیث اس کی عملی تفسیر ہے. ہماری زندگی میں سب سے کم امپورٹنس اگر کسی چیز کو ہے، اوورآل اجتماعی طور پہ بات کریں گے، وہ نماز ہے. بے دھڑک شادیوں میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، فوتگی میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، سفر میں ہیں، نماز کی پرواہ نہیں. لیسٹ بادریشن ہے نماز کے بارے میں. بس ٹھیک ہے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو کوئی بات نہیں، جب جی چاہا قضا کرے، سوتے پڑے رہ گئے کوئی بات نہیں. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر سینس آف رسپانسبلٹی کتنی. انسان کی کامیابی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ غفلت سے نہیں نکلتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور خصوصاً نماز کے بارے میں غفلت جب تک نہیں چھوڑتے. اور ایک حقیقت ہے کہ جو نماز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے نا، وہ اپنے باقی فرائض کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ فکر مندی اس کی عادت بن جاتی ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اپنی رسپانسبلٹیز نبھانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی ایسی چیز لازم نہیں کی کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بور ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں، کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے. خاص طور پر اگر کہیں سفر پہ گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم اپنی روٹین سے الگ ہیں. کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ وہ روٹین کے اندر بندھے بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، جو روٹین کھلی پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں خود. لیکن نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ چلے نوافل ہی ادا کر لیتے ہیں. دن کے نوافل بھی ہیں، رات کے بھی ہیں. ہمارے کلچر میں نماز کم ہے، فرض کی ادائیگی ہی کم ہے، نوافل تو دور کی بات ہے. وہ اسلام ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہو نا، ادخلوا فی السلم کافہ والی بات نہیں ہے. استاذہ جو آپ دیکھا مغرب اور عشاء کے درمیان صحابہ جو نوافل پڑھتے تھے ان کی کوئی خاص تعداد ہے؟ تعداد نہیں بتائی گئی، عام طور پہ لوگ 6 پڑھتے ہیں. اور ویسے ایک اور سوال تھا کہ اشراق اور چاش کی نماز کو ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک ہی نماز کے ایک ہی نماز ہے، یعنی کہ دن کی نماز. اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیپریٹلی پڑھتے تھے، سیپریٹ بھی پڑھتے تھے اور ایک بھی پڑھی ہے.
جیسے ام ہانی کے گھر آپ نے ایٹ اے اسٹریچ 8 رکعتیں پڑھی، اس کے لیے الگ الگ لازم پابند نہیں کیا. نہیں جیسے ابھی آپ نے حدیث بتائی تھی تو اس میں 2 رکعت عشاء کی اور پھر 4 جی تو 6 رکعت ہو. جو اگر اس طرح پڑھنا چاہے تو ایسے بھی پڑھ سکتے.